کے نائب کریں گے. اور شافق قدوئی صاحب کو کون نہیں جانتا. آج اردو دنیا میں تخلیق اور تنقیدی ادب کے حوالے سے آج ان کا شمار سکہ راج الوقت کی شکل میں ہو رہا ہے. اور میں شافق قدوئی صاحب اور وسائط اکیڈمی ایوارڈی ہیں، میں ان کی خدمت میں نہایتی ادب و احترام سے گزارش کرتا ہوں کہ شافق صاحب تشریف لائیں اور اپنے گراں قدر تاثرات کا اس کتاب کے حوالے سے اظہار فرمائیں. پروفیسر شافق قدوئی صاحب. شکریہ. یہ جو محفل اشرف صاحب نے سجائی ہے، اس کا ظاہر ہے محرک مدیر اسباط اشرف نجمی صاحب کا رسالہ ہے. اسباط کا 41واں شمارہ ہے، جس میں بہت تفصیل سے مسلمانوں کے مسائل پہ گفتگو کی گئی ہے. مجھے کہیں جانا ہے، 5-7 منٹ میں اپنی بات عرض کروں گا. سب سے پہلے تو احمد مجتبیٰ صاحب کا شکریہ کہ انہوں نے میرا جس طرح سے تعارف کرایا. پروفیسر غدر علی صاحب، پروفیسر سجاد صاحب، پروفیسر نشاط فاطمہ اور اس محفل کے صدر پروفیسر حکیم الرحمان صاحب، پروفیسر اشرف نجمی صاحب، اشرف صاحب، جلوال الدین فاروقی صاحب، طاہر ستاری صاحب، صغیر ابراہیم صاحب. دیکھیے، مسلمانوں کے مسائل پر بہت لکھا گیا اور لکھا جاتا رہا ہے. مستقل اگر آپ دیکھیں تو مسلمانوں کے مسائل پہ بہت لکھا گیا. ہمارے لکھنؤ میں ایک ایڈیٹر تھے جمیل مہندی صاحب، وہ نکالتے تھے عزائم. تو ہر شمارے میں پہلے وہ ویکلی تھا، بعد میں وہ پھر روزنامہ ہوا عزائم. اس کے ہر دوسرے تیسرے شمارے میں مسلمان کیا کریں قسطیں لکھتے تھے، 4-4 5-5. حیات اللہ انصاری، ان کی بہت سے اس مسئلے پہ بہت کچھ لکھا انہوں نے. مولانا عثمان فارقلیق نے بہت لکھا. مولانا محمد مسلم صاحب جو دعوت کے ایڈیٹر تھے، انہوں نے لکھا. تو یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پہ بہت کچھ لکھا گیا ہے. اب اس میں دیکھیے مسلمانوں کے جو مسائل ہیں وہ کیا مسائل ہیں. 75 سال کا اشرف نجمی صاحب بحیثیت مدیر اگر آپ دیکھیں تو مجھے لگتا ہے اس وقت ہند و پاک میں 2 مدیر ایسے ہیں جن کے بارے میں کچھ گفتگو کرنا اس لحاظ سے بہت اہم ہے کہ وہ بالکل نئے طرح سے سوچتے ہیں، نئی طرح سے پرچہ نکالتے ہیں. پاکستان میں احمد کمال ہے جن کا رسالہ نکلتا ہے آج، اور دوسرا اشرف نجمی صاحب نئے موضوعات پر یہ مضامین شائع کرتے ہیں. اور ترجمے خاص طور سے ان دونوں کا اختصاص تراجم میں ابھی حال میں ہی اشرف نجمی صاحب کی کتاب آئی. انہوں نے بہت مارکیز کے، بہت سے کنڈیرا کے، بہت سے کہانیوں کا انہوں نے اردو کا جامع پہنایا ہے. اجمل کمال کے رسالے میں بھی بہت سے غیر ملکی ادیبوں کے نمبر شائع ہوئے. تو اشرف نجمی صاحب صرف ایک میں رسالے کے مدیر نہیں ہیں، آف لیٹ ان کے 4 ناول شائع ہوئے ہیں. اس نے کہا تھا ایک ناول ہے جو اردو میں جس طرح کا ڈسکورس قائم ہوا تھا اس سے بالکل الگ طرح کا ایک ناول ہے. اس کے بعد جوکر ان کا ناول شائع ہوا اور 4 ناول یکے بعد دیگرے آئے. نظمیں بھی کہتے ہیں اور رسالہ بھی نکالتے ہیں. اب اس رسالے کو مجھے 75 سال کے مسلمانوں کا جو وقت گزرا ہے اس کی تفصیل موجود ہے. اس سے پہلے مجھے کتاب یاد آئی فرانسس رابنسن کی. سجاد صاحب یہاں بیٹھے ہیں، موضوعات پر بہت اچھا لکھتے ہیں. فرانسس رابنسن نے کتاب لکھی تھی، اس کو ہم نے 2 سال پہلے علی گڑھ یونیورسٹی نے ایوارڈ بھی دیا تھا. ان کی کتاب تھی سیپریٹزم امنگ مسلمز. 1920 تک تھی. 1920 تک کیا صورت تھی مسلمانوں کی، اس کی بہت تفصیل سے انہوں نے گفتگو کی. یہ جو رسالہ ہے 1600 صفحات پر ہے. اور مسلمانوں کے دیکھیے کیا 4-5 مسائل سمجھے جاتے ہیں. پوری مسلمانوں کی جو جدوجہد ہے وہ تشخص کی سیاست ہے، آئیڈینٹی پالیٹکس ہے. اس کے بارے میں دیکھیے 5 موضوعات ہم لوگ جانتے ہیں کہ یہ 5 موضوعات ہیں مسلمانوں کے. اردو صحافت پہ اگر آپ نظر ڈالیں اب بھی اور اس سے پہلے بھی 50 برس پہلے بھی، تو یہ 5 موضوعات پر بہت تواتر کے ساتھ لکھا گیا. مسلم پرسنل لا، اب اوقاف کا بھی مسئلہ ظاہر اسی کا ایک پارٹ ہے. مسلم یونیورسٹی، اردو فقہ وارانہ فسادات. تو یہ 4-5 موضوعات ہیں اور اس پہ ہم لوگ برابر لکھتے رہتے ہیں. وحید الدین خان نے ایک جگہ لکھا ہے کہ اردو صحافت اصلاً احتجاج کی صحافت ہے. یہ تمام موضوعات ہیں، بہت اہم موضوعات ہیں، اس پہ گفتگو کرنے کی ضرورت ہے. یہ جو رسالہ ہے اس میں آپ کو جس طرح کی آپ مباحث اردو رسالوں میں دیکھتے ہیں ایک جذباتی نقطہ نظر ہوتا ہے. اور اردو میں جو مضامین شائع ہوئے ہیں تو مسلمانوں کے ساتھ جو ذاتی اور امتیازی سلوک ہو رہا ہے اس سے ظاہر کوئی انکار نہیں کرتا اور ہو رہا ہے. لیکن اس کے بارے میں ایک پوری قوم میں ایک طرح کا سینس آف وکٹم ہڈ ایک طرح کا پیدا ہو گیا ہے کہ آپ کو لگتا ہے پروزیکیوشن کمپلیکس جس کو آپ انگریزی میں کہتے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے ہر وقت آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ زیادتی نہیں ہو رہی ہے، لیکن اس کا راستہ کیا ہے. تو یہ راستہ کوئی نہیں بتاتا بلکہ مسلمان. ایک تو اگر آپ جیسے آپ کھجلانے لگیں، اب کھجلانے میں مزہ آنے لگتا ہے.
ہے نا. تو یہ اس طرح کا وکٹمہڈ کا ایک کانسیپٹ ہے جس کو توڑنے کی بہت سخت ضرورت تھی, اس کو سبورٹ کرنے کی, اپینڈ کرنے کی ضرورت تھی. اور ارشد نجمی صاحب نے یہ رسالہ جو 1600 صفحے کا ہے, اس میں جو مسلمانوں کے جو اہم مسائل ہیں اس کا ایک بہت غیر معروضی, ایک بالکل ایک غیر جانبدارانہ انداز میں جائزہ لیا. زیادہ تر اس میں تبادلات مضامین بھی ہیں اور تراجم ہیں. اردو کے جو بڑے لکھنے والے جو سوشل سائنٹسٹ ہیں, اس میں سجاد کے مضمون ہیں, ہلال احمد صاحب کے کئی مضامین ہیں, اصغر انجینئر کے مضمون ہیں, سجاد الراجن کے مضمون ہیں, رشید کا, سعید نقوی, بہت کتنے آپ بڑے لوگ ہیں, سب کے اس میں محمد مکھیا, مشیر الحسن, ان سب کے جو مسائل انہوں نے کس طرح سے مسلمانوں کے جو برننگ ایشوز ہیں, جیسے تحریک خلافت کا مسئلہ ہے, ظاہر ایک جذباتی تحریک تھی, اس کی بہت ایک جذباتی تحریک تھی, تو مسلمانوں کو ہر سطح پر میرے خیال میں بہت نقصان پہنچایا, لیکن اس کے پیچھے کیسے پوری قوم لگی رہی اس کا بھی جائزہ لیا گیا ہے. پھر مسلمانوں کے وقف کے جو قوانین ہیں اس کے بارے میں, اردو زبان و ادب کے بارے میں, سول کوڈ کے بارے میں, مسلم پسند اللہ کے بارے میں, یہ سب بڑی مطلب ایک جذباتی نقطہ نظر سے تحریریں نہیں لکھی گئی ہیں کہ آپ کو کوئی بات کہی جائے اور اس میں حکومت کو مورد الزام ٹھہرایا جائے, اور اس میں بلکہ چیزوں کا بہت گہرائی سے جائزہ لیا گیا ہے. عورتوں کی تعلیم کے سلسلے میں کیا رویہ ہمارا رہا ہے, اس میں سر سید بھی موضوع بحث آیا ہے, اور سر سید کا جو تعلیم کے تئیں ایک اتنا ماڈرن ظاہر ماڈرن تھنکر تھے, لیکن تعلیم کے سلسلے میں, عورتوں کے تعلیم کے سلسلے میں ان کے جو ریزرویشنس تھے اس کو بھی نشاندہی کیا گیا ہے. تو جو مسلمانوں کا دیکھیے سب بنیادی مسئلہ, ابھی بھی ایک میں کتاب پڑھ رہا تھا, سعید والوں نے چھاپی ہے, تو اس میں لکھا ہے کہ 1992 سے اور 2020 تک کا سروے کیا گیا ہے کہ آئیڈینٹی پالیٹکس کا اثر کس کس قوم میں زیادہ ہے. تو کہا گیا ہے کہ مسلمانوں میں سب سے زیادہ آئیڈینٹی کا مسئلہ ہے, سب سے کم بدھسٹ ہے, اور بدھزم میں ہے, اس کے بعد پھر جیوز ہیں, پھر کرسچنس ہیں, ہندوؤں کا شمار مڈل میں اس نے کیا ہے. تو یہ جو مسلمانوں کو جو بنیادی مسائل ہیں اور تشخص کے جو مسائل ہیں, ہم لوگوں نے پورے 75 سال اپنی آئیڈینٹی کا مسئلے کو بنیاد بنایا ہے. اب اچھا ہے یا برا ہے اس کا فیصلہ آپ کریں, لیکن یہ جو آئیڈینٹی کا جو مسئلہ ہم نے اسی کو بنیادی اہمیت دی, اس سے کون کون سے مسائل پیدا ہوئے اس کو کسی نے نشان زد نہیں کیا. ارشد نجمی صاحب مبارکباد کے مستحق ہیں کہ انہوں نے بڑی انگریزی سے بہت سی چیزیں دیکھی, انگریزی میں تو مختلف چیزوں میں جو کتابیں شائع ہوئی تھیں ان سب مضامین شائع ہوئے تھے, اس کا انہوں نے انتخاب کیا, رضوان فاروقی نے ان کی اعانت کی, بہت سے لوگوں نے اس کا انگریزی میں ترجمہ کیا, انگریزی سے اردو میں ترجمہ کیا, اور بالکل ایک نئے طرح کا اتفاق سے. تو میرا بھی ایک چھوٹا سا ایک مضمون ہے, شابانو کیس کو تنقیدی باتیں, مجھے بالکل یاد نہیں تھا کہ میں نے کبھی اس پہ لکھا ہے, میں نے کوئی بھی تبصرہ لکھا تھا, اس میں کوئی 2-3-4 پیراگراف ایسے سے متعلق تھے, وہ بھی اس میں شامل تھا جو مجھے بھی اندازہ نہیں تھا. اس سے اپنا ذکر کرنا ظاہر بہت معیوب بات ہوتی ہے, لیکن اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ انہوں نے اس مسئلے میں جب لکھنے کا یا رسالے کو کا مواد جمع کرنے کا جب خیال ان کے ذہن میں آیا, تو انہوں نے تمام جو مواد موجود تھا ہزاروں صفحے کا, اس کو انہوں نے پڑھا, اس کا انتخاب کیا, اور اس کا صرف یعنی صحافتی نوعیت کے مضامین یا ریسرچ مضامین کے علاوہ انہوں نے بہت سی نظموں کا بھی انتخاب کیا. ایک اس میں منگلیش ڈبرال کی نظم بہت اچھی ہے, منگلیش ڈبرال کی ایک نظم ہے, عدنان کپیل درویش کی نظم ہے ہندی کی, دونوں نظمیں اگر آپ پڑھیں, اور بھی 5-7 نظمیں اور بھی ہیں. جلا وطن قرۃ اللہ حیدر کی کہانی ہے, قاضی عبدالستار کا افسانہ ہے, سوراج کے لیے منٹو کا افسانہ ہے, پھر بیٹی کا افسانہ ہے. تو انہوں نے اس تمام جو مسائل ہو سکتے تھے مسلمانوں سے متعلق, مسلمانوں کے تشخص کے, تقسیم کے مسائل, اردو کا مسائل, اردو کا کیا مسئلہ ہے, حضرت فاروقی نے اس مسئلے میں بہت تفصیل سے لکھا ہے. یہ تمام چیزیں اگر آپ پڑھیں 75 سال میں مسلمانوں پہ کیا گزری, اس کا اگر آپ کو اندازہ لگانا ہے, بالکل غیر معروضی, بالکل غیر جانبدارانہ انداز میں اگر آپ جائزہ لینا چاہتے ہیں, تو اس کتاب کا مطالعہ بہت ضروری ہے. اس کے برخلاف جو اردو میں عام طور پر مواد موجود ہے, اس میں صرف ایک جذباتی تسکین آپ کو ضرور ملے گی. آپ کو پڑھ کے احساس ہوگا کہ مسلمانوں کے ساتھ ہر سطح پر زیادتی کی جا رہی ہے, کی جا رہی ہے, اس میں کوئی ظاہر ہے, اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی. لیکن اس کے پیچھے بھی جو بڑے مسائل ہیں, اس کو کیسے ہم نے پیچھے کر دیا. پسماندہ مسلمانوں کے کیا مسائل ہیں, مسعود فلاحی کے 3-4 مضامین ہیں. زیادہ تر اس میں مضامین جو ہے معروضی انداز میں لکھے گئے ہیں, لیکن کچھ مضامین میں مجھے لگتا ہے ریٹریکل فلورش ہے,
جس کو لگتا ہے کہ مناظرے کی صفحہ ہے، خاص طور پہ جن کا صاحب کا میں نے نام لیا، ان پر 3-4 مضامین ہیں، اس میں حقائق کا بھی ذکر ہے، لیکن اس میں مجھے لگتا ہے کہ ریٹرک کی لے بہت تیز ہے. تو بہرحال وہ پہلو ہے، ایڈیٹر کا کام ہوتا ہے مختلف نقطۂ نظر آپ کے سامنے پیش کرنا. تو میں ایک بار پھر اشرف نجمی صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے ہم لوگوں کی طرف سے ایک فرض کفایہ ادا کیا، اور 75 سال کے جو مسلمانوں کا ایک لیکھا جوکھا ہے، جو محاسبہ ہے، وہ کیا ہے. مجھے پھر اس کتاب کو پڑھ کے فرانسس رابنسن کی کتاب یاد آ رہی ہے. بار بار میرے ذہن میں آتا ہے کہ کس طرح سے اس نے چیزوں کو لکھا تھا، مسلم سیپریٹزم امنگ مسلم. بہت بہت شکریہ.